السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک دھماکہ کیا ہے جیسے وہ کرتے ہوتے ہیں دھماکہ. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ انسرٹنٹی اور انپریڈکٹیبلٹی یہ ان کی خاصیت ہے کہ کوئی پتہ نہیں کیا کر دیں کیا کہہ دیں. لیکن بہرحال وہ لگتا ایسے ہوتا ہے کہ آدمی ایک ابرپٹ طریقے سے بات کر رہا ہے اور ایسے دل میں آئی تو کر دی, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس لیول کے اوپر بڑی سوچی سمجھی بات ہوتی ہے. بہت سے تھنک ٹینک ہوتے ہیں جو پیچھے بات جنہوں نے پہلے اس بات کا مضمون بنایا ہوتا ہے, لیکن اس کو بیان کرنے کے طریقے میں ایسے لگتا ہے جیسے ابرپٹ بیان کی گئی ہے. تو اس میں جو اہم بات انہوں نے کی ہے اور وہ بڑی پوری دنیا کے لیے ایک طرح کا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو 3 خطے ہیں نا زمین کے, ایک تو کینیڈا, وہ کہتے ہیں کہ کینیڈا امریکہ کا حصہ ہونا چاہیے. میں تفصیل سے بتاتا ہوں ایک کے بارے میں. دوسرا گرین لینڈ جو ہے وہ بھی امریکہ کے پاس ہونا چاہیے. اور تیسرا جو پاناما کا علاقہ ہے, جو گلف آف پاناما ہے, جہاں پاناما کنال ہے اور جس کنال کی وجہ سے تجارت ہوتی ہے ساری کی ساری اس ریجن کے اندر, وہ امریکہ کے پاس ہونی چاہیے. تو اب بھائی وہ جو ڈاڈا ہوتا ہے, جو پنڈ کا چودھری ہوتا ہے, وہ جو مرضی کس جگہ پہ مرضی قبضہ کر لے اور باقیوں کو اس کو ماننا پڑتا ہے. میں ایک ایک کر کے تینوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ کا کوئی اس کا بتاؤں سارا تفصیل سے. جی پلیز بتائیے. اچھا دیکھیں, جو کینیڈا ہے نا, تو کینیڈا اور امریکہ دونوں مل کے نارتھ امریکہ بنتا ہے. اور جو کینیڈا اور امریکہ کے درمیان کا بارڈر ہے وہ بالکل ایک طرح کی سیدھی لائن ہی ہے, بہت لمبا بارڈر ہے. یعنی اس کے مغرب میں امریکہ کا شہر ہے سیاٹل, اور وہاں سے وہ لائن شروع ہوتی ہے اور ادھر جا کے نیو یارک سٹیٹ جو ہے وہاں نیاگرا فال آتی ہے. نیو یارک سٹیٹ ہے, درمیان میں بفلو آتا ہے. تو اب یہ سارا کا سارا بارڈر ہے جو کہ ڈیوائیڈ کرتا ہے کینیڈا کو امریکہ کے ساتھ. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جو کینیڈا ہے وہ رقبے کے اعتبار سے امریکہ جیسا ہی ہے, بڑا ہے, بہت بڑا ہے. اور اوپر کا جو اس کا نیچے والا علاقہ ہے وہ تو آباد علاقہ ہے سارا. اوپر بھی آبادی ہے مگر پھر سردی بہت ہونے کی وجہ سے آبادی بہت کم ہے, اور وہ اوپر وہ تقریباً پول تک چلا جاتا ہے. تو ٹرمپ صاحب نے, اور کینیڈا کی اپنی ایک پہچان ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان میں کوئی ویزا نہیں ہوتا. جو کینیڈین نیشنل ہے وہ امریکہ آ سکتا ہے, جو امریکن نیشنل ہے وہ کینیڈا جا سکتا ہے, وہاں جا کے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں. لیکن کینیڈا کی ایک اپنی شناخت ہے, کینیڈا کا ایک اپنی وہ تہذیب ہے, لیکن علاقہ تو ظاہر ہے وہ ایک ہی ہے. تو یہ ٹرمپ صاحب نے بہت ہی بلنٹلی کہا ہے کہ بھائی ہم پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر جو ہیں وہ ہر سال کینیڈا پہ خرچ کرتے ہیں. تو وہ ہم کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اگر تو وہ امریکہ کی اپنی ہی ریاست ہو ایک, تو پھر تو ہم خوشی سے خرچ کریں گے. اور اگر امریکہ کی ریاست یہ نہ ہوئی تو نہ ہو اور کوئی اور ملک ہو تو ہمیں کیا ضرورت ہے اتنا خرچ کرنے کی؟ ہمارے اپنے بہت زیادہ اخراجات ہیں, تو ہم کیوں خرچ کرتے ہیں؟ تو لہٰذا میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہیں کینیڈا کے اس کے درمیان کا بارڈر ختم کر دیں اور ختم کر کے اس کو امریکہ کی ایک سٹیٹ بنا دیں, تو پھر ہم خوشی سے اس پہ خرچ کریں گے. امریکہ کے اوپر یہ اس کی سٹیٹ بن جائے گا. اب یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, ایک الگ ملک, سوورن ملک کے ساتھ جو ہے ایک ملک کے بارے میں اس طرح کہنا کہ اس کو, اور بڑی ڈٹرمنیشن کے ساتھ انہوں نے کہا ہے. اور جب کہا ہے تو اس کا مطلب ہے نیت بھی ہے ایسا کرنے کی. تو اس کو ریئیکٹ تو بہت کیا ہے جو جسٹن ٹروڈو نے. وہاں کے اپنے پولیٹیکل حالات بھی اس وقت جو ہیں تھوڑے ہلے ہوئے ہیں. اس نے آلریڈی استعفیٰ دیا ہوا ہے, تو اس نے کہا تو ہے بہت سختی سے کہ نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا. لیکن بہرحال جو وہ کہتے ہیں نا, بات لب پہ آ گئی تو کون روکے گا اسے, اور تیرا ہاتھ ہونٹوں سے لگا رہ جائے گا. تو اب وہ ایک بات جو نکل گئی ہے تو ظاہر ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو اس کے پیچھے ایک تھاٹ پروسیس ہوگا. تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ کینیڈا کو امریکہ جو ہے وہ اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے, اور ایک طرح سے ایک دھمکی بھی ہے. تو اس نے, ایک جو صحافی تھا اس نے پوچھا تو کیا آپ ہتھیار استعمال کریں گے اگر وہ نہیں کرے گا؟ اس نے کہا نہیں, ہتھیار نہیں استعمال کریں گے, ہم اکنامک ہتھیار استعمال کریں گے, ہم ان کی مدد روک لیں گے, اور اگر اس کی مدد روک لیں تو کینیڈا کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ تو ہے کینیڈا کے بارے میں. اچھا, گرین لینڈ کا معاملہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا زیادہ اس سے گمبھیر ہے.
گرین لینڈ بائی ٹریڈیشن ڈینمارک کا علاقہ ہے. ڈینمارک کا جو بادشاہ ہے وہ اس کے انڈر ہے. لیکن گرین لینڈ جو ہے وہ جغرافیائی طور پر ڈینمارک کے ساتھ یا اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. وہ اوپر ہے اور مغرب کی طرف ہے, اور یہ ایک الگ سے ملک ہے جہاں گرین لینڈرز ان کو کہتے ہیں, مگر یہ ڈینمارک کے انڈر ہے. یہ ڈینمارک کی ٹیریٹری سمجھا جاتا ہے. اچھا, اچانک اس کے بارے میں کیوں انٹرسٹ ہوا؟ اس سے بہت پہلے بھی میں نے ابھی تھوڑا سا ریسرچ کی تو ٹرو مین کے زمانے میں بھی ایک دفعہ یہ ہوئی تھی کہ گرین لینڈ ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو گرین لینڈ اصل میں روس اور امریکہ کے درمیان واقع ہے, اور جنگی لحاظ سے نا اس کی بڑی ایک اسٹریٹجک ویلیو ہے. جنگی لحاظ سے بھی ویلیو ہے اس کی. یہاں سے چائنا کو بھی دیکھا جا سکتا ہے, رشیا کو بھی دیکھا جا سکتا ہے, اور دوسرا تجارتی لحاظ سے بھی اس کی بہت ویلیو ہے. یہاں سے جو ہے سامان جو ہے وہ لے جایا جا سکتا ہے مشرقی دنیا کے جو مشرقی حصے کے اندر. اور جو اور ایک بات ہے جس کے بارے میں مختلف تھنک ٹینکس نے بات کی ہے, وہ یہ ہے کہ اس ایریا کو آرکٹک ایریا بھی کہتے ہیں نا, آرکٹک ایریا کہتے ہیں, کیونکہ اس کے آگے پھر جا کے شمالی قطب شمالی شروع ہو جاتا ہے. تو پول ہے جو ہمارا, جس کو نارتھ پول کہتے ہیں. تو اب جیسے جیسے گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور پانی برف کی سطح کم ہو رہی ہے, تو اس کے نیچے جو بہت ریئر قسم کی میٹلز ہیں نا, نکل جیسے نکل, کرومیم نکل, اس کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر جو ہیں وہ گرین لینڈ کی زمین کے نیچے ہیں. تو اچھا, اب ٹرمپ صاحب کا بیٹا اور بڑا ایک طرح کا نا آپٹیکلی ایک ویزیبل طریقے سے ٹرمپ کے اپنے جہاز کے اوپر, جس کے اوپر ٹرمپ لکھا ہوا تھا, اپنے ذاتی جہاز کے اوپر ان کا بیٹا پہلے گیا. اور وہ اس طرح گیا جیسے کسی بڑے آدمی نے پراپرٹی خریدنی ہوتی ہے تو بیٹے کو کہتا ہے جا کے ذرا دیکھ کے آنا وہ زمین کیسی ہے, علاقہ کیسا ہے. جیسے نا ریئل اسٹیٹ کی کو خریدنے سے پہلے کا ایک وزٹ ہوتا ہے, یا اس طرح سے پراپرٹی خریدنے کا ایک وزٹ ہوتا ہے. تو وہ کہا تو اس ٹرمپ نے, جونیئر ٹرمپ نے یہی کہا ہے کہ نہیں, میں تو ذرا بڑا اچھی خوبصورت سینک ایریا میں دیکھنے آیا ہوں. لیکن یہ کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں نا کنیکٹڈ ہیں. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ بڑے مزیدار ہیں. اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ ڈنمارک کی اس کے اندر کوئی لیگل اس کا اختیار ہے بھی صحیح گرین لینڈ کے اوپر. تو اگر اختیار ہے نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہے, اگر ہے تو پھر اس کو یہ اختیار چھوڑنا پڑے گا. اور ہم گرین لینڈ کو خریدنے کو تیار ہیں کہ ہم اس کو خرید لیں گے. اور جو گرین لینڈ کا اپنا وہاں کا جو بھی رولر ہے اس نے یہ کہا کہ گرین لینڈ از ناٹ فار سیل, تو ہم اس کو بیچنا نہیں چاہتے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت ہی اتھارٹیٹیو لینگویج میں کہا ہے کہ نہیں, اور جس طرح سے وہ جو زبان ہے نا اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ, اور یہ کہا ہے کہ یہ اس لیے کہ یہ پوری دنیا کو پرامن بنانے کے لیے ہے, یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی اور پوری دنیا کی سیکیورٹی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ گرین لینڈ جو ہے نا اس سے پوری دنیا کو فائدہ ہوگا. تو اس لحاظ سے وہ یہ نہیں کہ یہ وہ کچھ رقم دے کے خریدنا چاہتے ہیں, وہ ہی وانٹس ٹو بائی اٹ فری, مفت لینا چاہتے ہیں. تو یہ ہے گرین لینڈ کے بارے میں, اور یہ بڑی ایک خبر ہے, بہت بڑی خبر ہے. اب اس میں یورپ کیا ریئیکٹ کرے گا, ڈنمارک, خود اسکینڈینیوین کنٹریز کیا ریئیکٹ کریں گے, کیا ریئیکٹ کر سکیں گے ایکچولی, یہ ایک اہم سوال ہے. پھر روس اس کے سلسلے میں اس کا کیا ہوگا. اور تیسرا جو ہے وہ پاناما ہے. اگر آپ امریکہ سے نیچے چلے جائیں تو جو لیٹن امریکہ ہے تو اس میں ایک زمین کا ایک خطہ ہے چھوٹا سا, تو وہ اس کے درمیان میں وہ نہر بنی ہوئی ہے. اگر وہ نہر نہ ہو تو سمندر کی دوسری طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے, تو بہت نیچے سے گھوم گھما کے جانا پڑتا ہے, اور جو کہ بہت لمبا فاصلہ بن جاتا ہے. تو وہ پاناما کی جو کینال ہے وہ آج سے بہت سال پہلے, مجھے ایگزیکٹ ایئر یاد نہیں, وہ پاناما کو دے دی گئی تھی, امریکہ نے دے دی تھی. لیکن وہ کہتا ہے, اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے ایک نا مزاحیہ انداز میں کہا کہ بے آف پاناما کی بجائے کتنا اچھا لگے گا کہ بے آف یونائٹڈ اسٹیٹس, بے آف یونائٹڈ اسٹیٹس کی لفظ کتنا اچھا لگے گا. تو جو پاناما ہے اس کو بھی امریکہ کو لینا پڑے گا. تو امریکہ کی ویسے ہسٹری بھی ہے, بہت ساری چیزیں امریکہ کا بہت سا حصہ امریکہ نے خریدا ہے ایکچولی. آپ کو پتا ہے کہ جو شروع میں امریکہ کا فرانس کے پاس تھا ایریا, فرانس
کی بھی یعنی کئی سٹیٹس پر فرانس کی حکومت تھی. ایریزونا کا کچھ علاقہ جو ہے اور وہ ایکچولی امریکہ نے فرانس سے خریدا تھا اور علاقے بھی فرانس سے خریدے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اگر یہ امریکہ ایسا کرے گا تو یہ کوئی ایسے انہونی یا نئی بات نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ تھی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ سمجھ میں آیا آپ کو نا کہ ایک تو گرین لینڈ, ایک کینیڈا والا بڑا مطلب ہے ایک سیریس بات ہے. گو تو تینوں باتیں بڑی سیریس ہیں. تو یہ ٹرمپ صاحب نے آنے سے پہلے ایک دھماکہ کیا ہے اپنا, تو اب دیکھیں اور کتنے دھماکے کرتے ہیں.